Penampilan Rashid peristiwa subuh dan sepohon kayu dari siswa kelas 5 dan 6. Semoga dari Rashid ini kita dapat ambil hikmah agar tidak bermalas-malasan setelah subuh dan menegakkan sholat lima waktu meskipun dengan dipaksa, agar nantinya dari terpaksa menjadi terbiasa menjalankan sholat lima waktu. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya ceramah yang akan ditampilkan oleh Ustaz Syekh Al-Abdul Wahab Al-Imainasi dan penerjemah Ustaz Wahyu Budiman SPD dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas Bintan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini pakai mic itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina nabiyil mursalin wa ala alihi bihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa barakallahu fi haflikum al-mubarak al-tayyib. Nashkuru al-ustaz al-mudir al-mubarak al-mudarrisin al-mudarrisat ala hadha al-hafl wa ala hadha al-istiqbal al-tayyib al-mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, selamat assalam, kemudian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita curah limpahkan pada hari ini di acara yang diberkati insyaallah taala. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Bapak sekolah dan Bapak para ustaz dan juga daripada orang tua murid ya. Alhamdulillah. Insyaallah في هذا الحفل الطيب المبارك نتكلم وإياكم إن شاء الله عن بعض فوائد وأنوار هذه الليلة المباركة، ليلة الإسراء والمعراج وما حصل فيها. هذه الليلة المباركة ليلة الإسراء والمعراج أسري بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى هذا هو الذي في بيت المقدس في فلسطين. Insyaallah pada kesempatan saya ini kita akan berbicara tentang Isra dan Mi'raj dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil daripadanya. Pelajaran Isra dan Mi'raj ini atau perjalanan ini dimulai dari mana? Adik-adik? Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah yang tujuannya adalah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. وكذلك وقعت في هذه الليلة المباركة المعراج، رحلة الإسراء والمعراج. الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج أعرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، إلى عدة سماوات، السماء الأولى الثانية الثالثة إلى السابعة، إلى وصل إلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Perjalanan ini ada dua jenis ya kegiatan. Yang pertama kegiatannya apa? Isra. Apa Isra itu? Siapa yang tahu? Isra perjalanan darat, yaitu dari Masjidil Haram ke
Masjidil Aqsa. Yang kedua ada namanya Mi'raj. Itu perjalanan dari bumi ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. في هذه الليلة المباركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ببعض الأنبياء إماما، كان هو الإمام صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا لابد أن نتحدث عن الصلاة قليلا. Dan dalam perjalanan ini adik-adik, teman-teman sekaliannya, ada sebuah pelajaran, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika melakukan perjalanan ini, beliau itu salat dengan para nabi. Nabi-nabi yang lainnya salat. Di mana salatnya? Di belakang Rasulullah SAW sebagai makmum dan Nabi Muhammad sebagai imamnya. Dan insyaallah kita akan ambil pelajaran tentang apa itu salat. الصلوات الخمس افترضها الله سبحانه وتعالى أيضا في هذه الليلة المباركة في ليلة الإسراء والمعراج. كانت 50 صلاة، ثم جعلها الله سبحانه وتعالى خففها إلى 5 صلوات. كان سيدنا موسى عليه السلام وهو كان في السماء السادسة. سيدنا موسى كان في السماء السادسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به الإسراء كما قلنا ذهب من مكة إلى الأقصى، والمعراج عندما أعرج بالنبي أعرج به إلى السماء الأولى، إلى السماء الثانية، إلى السماء الثالثة والخامسة، إلى أن وصل السادسة والسابعة. في السادسة كان هناك سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام هو الذي قال لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة: سل ربك التخفيف، لأن 50 صلاة في اليوم والليلة لا يستطيعون أن يصلوا، لن يستطيع الناس أن يصلوا هذه الصلوات الخمس 50 صلاة. فجعل الله 5 صلوات ببركة سيدنا موسى، هو الذي أمر بالتخفيف أو قال بالتخفيف حتى خففها الله إلى 5 صلوات. Adik-adik, pertama sekali salat diwajibkan jumlahnya berapa waktu? Salah. Yang benar 50 waktu. Ya, 50 waktu. Bagaimana ceritanya bisa sampai jadi 5 waktu? Ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad, perintahkan umatmu dan kamu untuk salat 50 waktu. Ya, kemudian Rasulullah SAW turun ke langit dari Sidratul Muntaha, dari Baitul Ma'mur, turun sampai ke langit ke-6, belum sampai bumi. Di langit ke-6 ada Nabi, namanya Nabi Musa alaihissalam. Di setiap langit ada Nabi-Nabi, dan di langit ke-6 ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tanya sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu? Kata Nabi Muhammad, Allah perintahkan kami umat muslim, umat Nabi Muhammad dan Muhammad SAW untuk sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa AS, wahai Muhammad, umatmu itu lemah, malas, ya, lemah, malas, apalagi lupa dan lain sebagainya. Minta keringanan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa umatku aja yang badannya besar-besar, yang kuat-kuat, umat Nabi Musa tidak bisa banyak-banyak melakukan ibadah, apalagi umatmu itu yang lemah-lemah. Maka kata Musa minta keringanan sama Allah. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi dan minta sama Allah untuk diringankan. Pertama nggak langsung 5, turun misalnya di 10 jadi 10, terus sampai turun naik Nabi Muhammad SAW, sampai terakhir turun bertemu lagi dengan Nabi Musa dan akhirnya menjadi 5 waktu. Ustaz tanya, sholat 5 waktu berat atau sulit? Jawabannya yang mana? Berat atau mudah? Ustaz, siapa yang tadi bagi sholat subuh di masjid angkat tangan? Oh, mudah, tapi sholat subuh cuma berapa orang di masjid? Ya, itu namanya berat. Tapi bisa jadi kita mudahkan dengan kita tingkatkan keimanan kita. وفي هذه الليلة المباركة النبي عليه الصلاة والسلام يعرض له في هذه الليلة
في هذه الرحلة الخمر واللبن، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، ولو كان اختار الخمر لغولت الأمة، كانت الأمة وقعت في الغواية. Dan ada peristiwa juga di mana Rasulullah SAW pada malam tersebut diberi minuman, disuruh milih. Siapa yang tahu minuman apa? Yang pertama disuruh milih bukan boba ya, ada boba. Disuruh milih yang pertama adalah khamr. Khamr itu minuman keras, bukan es batu, minuman keras yang memabukkan. Ya, yang kedua adalah apa? Susu. Yang mana dipilih oleh Rasulullah SAW? Kalau saja Rasulullah SAW pilih ya khamr, kata Jibril alaihissalam, bagus Muhammad kamu pilih susu. Kenapa? Kalau kamu pilih khamr pasti umatmu akan sesat dan lain sebagainya. Alhamdulillah Nabi Muhammad SAW pilihkan susu. وفي هذه الليلة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى سدرة المنتهى بعد أن عرجت السماء الأولى. في كل سماء كان يسلم على الأنبياء، نبي الله آدم، نبي الله إدريس، نبي الله هارون، نبي الله موسى، نبي الله عيسى، نبي الله إبراهيم. في كل سماء كان هناك نبي 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 نبي. عندما أكمل السماء السابعة إلى سيدنا إبراهيم، كان سيدنا إبراهيم ظهره على البيت المعمور. بعد البيت المعمور سدرة المنتهى. سدرة المنتهى عبارة عن شجرة على يمين، هي عبارة عن سدرة المنتهى عبارة عن شجرة على يمين العرش، هكذا ذكر صاحب تفسير جلالين. النبي وصل إلى ذلك المكان. نعم وصل ذلك في هذه الليلة المباركة. Dan pada peristiwa Mi'raj, adik-adik, sebagaimana disebutkan tadi, ada berapa lapis langitnya? Ada berapa lapis? Setiap 7 lapis ini ada nabi-nabi. Nabi pada lapisan pertama Nabi Adam, terus ada Nabi ada Yahya, ada Isa, ada Musa dan seterusnya. Pada setiap langit ada nabi, dan setiap nabi memberikan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di langit ke-7 ada Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelahnya baru Nabi Sidratul Muntaha, baru Baitul Ma'mur. Nah, di Sidratul Muntaha ada pohon yang besar, yang mana pohon ini luar biasa, daunnya selebar telinga gajah. Ya, dan pohon tersebut berada di sebelah kanannya Arsy. Seperti itu disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari. وكما قلنا لكم أن الصلاة فرضها الله في هذه الليلة المباركة في ليلة الإسراء والمعراج. ودعونا الآن نقف في الصلاة. الصلاة هي العبادة التي بسببها الإنسان يكون قريبا من الله تعالى. الإنسان إذا قام من النوم صلى الصبح. الإنسان إذا جاء يوم العيد صلى صلاة العيد فيها صلاة. الإنسان إذا أراد أن يستغفر الله بشيء صلى كذلك. الصلاة لله الحمد لله. Dan pelajaran utama daripada perjalanan Isra dan Mi'raj ini apa? Adalah tentang salat. Dan salat itu adalah sebuah wasilah yang mendekatkan diri kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur pada apa? Waktu subuh, salat subuh. Misalnya mau memilih sesuatu, salat. Salat apa? Adik-adik, teman-teman? Istikharah. Kalau datang Idul Fitri, salat apa? Dan seterusnya banyak salat-salat yang bisa kita lakukan. Di waktu seperti ini salat apa? Siapa yang bisa jawab? Zuhur, belum masuk waktunya. Salat apa? Duha, Masya Allah. Ya, jadi banyak salat yang bisa kita lakukan yang
itu membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. وهناك الصلوات murid-murid santri هناك الصلوات الخمس هذه فرائض وهناك صلوات نوافل منها صلاة الضحى كما ذكر الأستاذ صلاة الاستخارة صلاة العيد صلاة الوتر صلاة السفر نعم يوجد صلاة السفر جارك أن تسافر مثلا من جدة إلى جاكرتا صلي ركعتين سنة نعم سنة هناك صلاة الزواج صلاة الزواج صلى وقت الزواج رسول الله قضية صلاة لماذا؟ لكي تكون صلتنا بالله قريبا. Ada salat selain salat 5 waktu. Salat 5 waktu sudah jelas. Apa aja yang pertama? Subuh, zuhur, asar, subuh. Tapi selain salat itu ada lagi nggak salat yang lainnya? Salat yang lima tadi disebut salat apa? Wajib fardu ain. Kalau tidak dilaksanakan tapi ada salat nafilah, salat sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan ya nggak apa-apa. Salat apa aja? Biasa. Siapa yang sebutkan? Salat sunnah, tahajud, masya Allah, terus duha, terus qabliyah, ba'diyah, salat pagi, salat safar sebelum melakukan perjalanan. Ya banyak salat-salat yang mana salat ini dengan salat kita memperbaiki dan mendekatkan hubungan kita kepada pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. ذلك هناك صلاة سنة الوضوء ركعتين سنة تحية المسجد ركعتان سنة القتل صلاة القتل نعم إذا أراد الإنسان على سبيل المثال الإنسان سيطبق فيه الإعدام قبل أن يعدم يسن له أن يصلي ركعتين لأن هذه السنة سنها أحد الصحابة عندما قتل رضي الله عنه صلاة في كل وقت واحد أنت موجود في الصلاة. Ada juga salat apa? Salat sunnah wudu. Setelah salat apa? Setelah wudu kita salat sunnah. Salat tahiyatul masjid. Berapa rakaat tahiyatul masjid? Salat sunnah wudu berapa rakaat? Ada juga salat sunnah ini gini. Salat sunnah sebelum dijatuhi hukuman mati. Ya. Ada orang misalnya dijatuhi hukuman mati, bukan ustaz misalnya. Saya di antara kalian dijatuhi hukuman mati, maka dia sholat dulu. Ya, disunahkan karena ada seperti itu sunnahnya melakukan sholat. Maka masya Allah ada sholat, setiap perbuatan ada sholatnya. طبعا هناك صلوات التي ذكرناها وهناك اوقات لا يكون فيها الصلاه ليس الوقت من نذكرها ولكن ننفذ هناك اوقات لا يكون فيها وقت الصلاه ان شاء الله تدرسونها في الفتح بالله تعالى. Ada juga waktu-waktu yang diharamkan untuk salat. Adik-adik tahu nggak? Apanya tahu? Waktu yang diharamkan salat. Siapa yang bisa sebut? Ada? Yang bisa sebut bisa pulang duluan. Ya. Ada. Salah satunya yaitu ketika matahari tepat di atas kepala kita. Nanti sisanya diajarkan oleh Ustaz pelajaran agama insyaallah di kita. وكذلك لابد ان انتم ايها نحن وانتم جميعا طلاب وطالبات لابد ان نحافظ على الصلوات الخمس هي عناد الدين كما جاء في الحديث ياتي وقت الصلاه وانت تلعب بكراكون حقين يا ولد تعال صلي لا عفوا يا عندي لعبه بالانترنت وقت الصلاه صلي ثم العب قليلا لا هذا يجلس يظل يلعب بالجوال بالهاتف حتى يدخل انتبه
لابد أن نحافظ على الصلوات الخمس في جماعة في وقتها. لابد. Halo adik-adik. Halo. Halo. Siapa yang nggak sholat subuh hari ini? Dari sholat subhan beliau. Ya Allah, sholat subuh hukumnya apa? Apa itu wajib? Harus. Kalau nggak sholat, kamu mesti sholat, nanti sholat di pondok 2 rakaat. Ya. Sholat yang paling penting adalah dijaga waktunya. Jangan sampai sholat itu kelewatan. Misalnya gara-gara tidur, keenakan tidur, dibangunin sama emaknya, bangunnya, ya, udah mau waktunya habis, ntar lagi masih enak. Atau lagi main handphone, main game, biasa main game. Waktunya sempit, yang waktunya sempit itu sholat maghrib biasanya. Ntar dulu, waktunya lewat. Gak boleh. Waktu inilah yang disebut itu sholat tadi berat. Kenapa berat? Buktinya banyak yang nggak sholat subuh. Ya, jadi dia berat. Kalau yang ngomong ringan itu yang ngomong mulutnya, tapi badannya melakukannya susah, sulit, malas. Ya, jadi di waktu yang mana yang paling baik Ustaz melaksanakan sholat? Di awal waktu, lebih mudah dan lebih ringan. Kenapa semua orang pergi sholat? Kita keluar jamaah, ya kalau kita sendiri-sendiri sholatnya berat, apalagi jamaahnya sama syaitan, ya makin berat. Alhamdulillah, nahnu fi ma'hadina lillah alhamdulillah ma'had Idris al-Islami. Alhamdulillah, Abdullah yusalluna as-salawat al-khams fi masjid wallah wa qariban. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahnu nurid hakadha nuhafidh ala as-salawat وأنتم لابد أن تحافظوا على الصلوات الخمس. والمعهد له أثر وله فائدة أنه يعينك على الصلاة. يأتي المشرك يوقظك، يأتي الإسلام يذكرك، يأتي هذا الطالب يذكرك، هكذا. لكن لما تكون في البيت يأتيك الكسل، حتى تنام. Nah, kalau kita mau selamat sholatnya, walaupun dengan terpaksa, ya Bapak, yaitu dengan diingatkan, ya, walaupun dengan dimarahi, diingatkan, dipaksa, tapi lebih baik sholat terpaksa daripada tidak sholat. Yang penting menggugurkan kewajiban pertama. Gimana kita bisa selamat seperti itu? Salah satunya adalah kalau kita masuk pesantren. Di pesantren, ya, alhamdulillah pesantren Idris di tempat Ustaz dan Syekh ngajar, sholat 5 waktu selalu ditekankan. Kalau nggak sholat dibangunin, ya disuruh sholat walaupun terpaksa daripada tidak sholat. Nanti yang repot orang tua kalian juga, ya, orang tuanya repot. Orang tuanya udah mau masuk surga nih, misalnya bapak ibunya udah mau masuk surga, di stop. Kenapa nggak jadi masuk surga? Ditanya, kata orang tuanya, malaikat bilang atau Allah bilang, ini anakmu nggak pernah sholat. Kenapa? Karena kamu. Jadi nanti kalau kita nggak sholat, yang repot bukan kita aja. Siapa? Orang tua. Orang tuanya mau masuk surga selangkah lagi, gara-gara kita nggak pernah sholat, banyak maksiat, akhirnya nggak jadi masuk surga. Dihisab lagi. Jadi kalau mau selamat, enaknya masuk ke pesantren, ya. وكذلك الحمد لله الحمد عندنا تحسين للقرآن الكريم، اللغة العربية وكثير. الحمد لله يوجد في معهدنا تحسين للقرآن العظيم، والطلاب كذلك بعض المدرسين يتكلمون اللغات العربية. الحمد لله نريد نحن وإياكم نتعلم الدين وأن ننوي حفظ القرآن العظيم. Di pesantren juga kita bisa banyak belajar, ya, belajar tentang fondasi keagamaan kita, agama Islam kita ini. Ya, apa yang bisa kita pelajari di pesantren? Bisa belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Tadi mudir kita, ya, kepala sekolah kita bilang
banyak yang baca bismillah aja salah, gitu kan? Insya Allah di pesantren diajarkan. Juga belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran kita banyak ustaz-ustaz yang bisa bahasa Arab. Salah satunya beliau ini bisa bahasa Arab. Ya, jadi orang Ustaz. Nah, dan Ustaz bisa, dan yang lainnya juga bisa. Insya Allah kita bisa belajar bersama bahasa Arab di pesantren. وكذلك ننوي انتم الان والله الطالبات ننوي الان ان شاء الله نية في نفسك تقول بنفسك نويت والمعين. Ayo ikuti apa yang beliau sampaikan. Baca niat. ننوي نية حفظ القرآن. Niat menghafal Al-Quran, dengarkan. تنوي بنفسك نويت أن أحفظ القرآن العظيم كاملا لله تعالى. تنوي النية كل يوم وأنت تدعو الله تعالى يا رب يا الله أعني على حفظ القرآن، يا الله أريد من حفظ القرآن يا إن شاء الله الله يعطيك القرآن. الله كريم سبحانه وتعالى يجيب دعاء. Ya, beliau tadi ajarkan sama kita niat menghafal Al-Quran. Nawaitu, aku berniat menghafal Al-Quran Al-Karim. Aku berniat menghafal Al-Quran Al-Karim. Ya, lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap hari dibaca niatnya, tapi jangan cuma niat aja, harus ada actionnya ya. Bapak Ibu sekalian, kalau niat aja sama aja kosong nyari. Ya, dengan niat kemudian melakukan langkah, temui guru Quran, baca Al-Quran, hafal Quran, insya Allah semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum jami'an wa arab kalimat. Matahari panas paling kecil yakni kalau insyaallah dan akan berdoa. Ya, kita sudah kepanasan, insyaallah cukup. Tadi masya Allah sudah banyak yang disampaikan juga oleh apa namanya dari orang tua. Insyaallah ini sebagai pelengkap. Dan itu udah kepanasan ya, nanti tambah panas matang. Ya, sekarang kita tutup dengan doa sama-sama. Ya Allah nasta'id doa. Ayo, buka tangannya untuk berdoa. Kita khusyuk. Belum. Dia ngomong Aisyah siap. Ala adu ya, sebelum doa. Ya. If'al. Angkat tangannya. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم بارك في هذا المدير وفي هذا المدرس في هؤلاء المدرسين جميعا في هؤلاء الطلاب والطالبات. اللهم اجعلنا واياهم من اهل القران. اللهم اعنهم على حفظ القران العظيم وعلى تعلم اللغه العربيه والشعر العظيم، وان يكونوا من العلماء ومن اهل العلم. واحفظ اللهم هذا البلد، بلد اندونيسيا وبلد اليمن وكل بلاد المسلمين. وانصر اخواننا في غزه وفي رفح وفي فلسطين يا قوي يا متين. ودمر اليهود ومن تحالف معهم يا قوي يا متين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kami mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian dan murid-murid sekalian, ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan acara hari ini acara yang berkah untuk kita semuanya, untuk sekolah, untuk para ustaz, sekolah semuanya. Dan kita tutup dengan hamdalah tadi dengan doa. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.